توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے، ان کے بھی مزاج پسند ناپسند آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک جیسے مزاج کا بندہ ملنا مشکل ہے کہ 10 بندے ہیں، 10 کے 10 کا مزاج ایک ہے، ایسا نہیں۔ طبیعتوں میں بعض طبیعتیں سخت ہیں، بعض طبیعتیں نرم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہو، اللہ کے بندوں سے تعلق پیدا کرنا ہو، دلوں کو جوڑنا ہو، خیر پیدا کرنی ہو، محبت پیدا کرنی ہو، ان تمام معاملات میں نرمی سے بڑھ کر، نرم مزاجی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات جتلائے، اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ ہم پر اپنے احسان جتلائیں، بندوں کو آپس میں حق۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہمارے اللہ ہی ہمیں فرما سکتے ہیں، ہمیں آپس میں کہنے کی اجازت ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ نے احسان جتلایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ آپ پر اللہ ہی کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے دائیں بائیں کوئی بھی جمع نہ ہوتا، سب بکھر جاتے۔ یہ جو آیت ہے، اس کا سیاق و سباق بڑا عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو، ان قبائلی لوگوں کو، ان سخت مزاج لوگوں کو جو جوڑا، ایک جماعت بنائی اور ان کو قریب کرتے 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 سب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا،
قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے آپ کے مزاج میں کیا رکھی ہے؟ نرمی. اور آپ کو پتہ ہے نرمی جہاں آئے وہاں خیر پیدا کر دیتی. زبان کی نرمی ہو، مزاج کی نرمی ہو، عادات کی نرمی ہو، جہاں نرمی آئے گی وہاں خیر پیدا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کا اندازہ لگائیے. یہ جو آیت اتری 4 پارے کی سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، اس کے آگے پیچھے غزوہ احد ہے. آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. 50 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر جبل رمات پر کھڑا کیا تھا اور انہیں یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے، پیچھے سے ہماری پشت کی حفاظت کرنی ہے، آگے سے ہم کافروں کا مقابلہ کریں. جب جنگ احد شروع ہوئی، اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح دی. مکہ کے سارے سورما دم دبا کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو یہ جو 50 صحابہ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، لیکن وہ غلطی بہت بھاری پڑی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کے اس ارشاد کا تعلق جنگ تک تھا، اب جنگ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. اب ہمارا یہاں کھڑا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا کریں؟ مال غنیمت اکٹھا کریں، دوسرے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی کریں. اور مشہور واقعہ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، انہوں نے پیچھے والے درے کو چھوڑ دیا. خالد بن ولید بھی بھاگے جا رہے تھے کافروں کی طرف سے. انہوں نے جب پشت یہ دیکھی کہ یہاں تو صرف 6-7 بندے ہیں، خالد بن ولید حیران رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھے تھے کہ ان کی پشت پر بڑی مضبوط جماعت موجود ہے، یہ تو بندے ہی 5-6 ہیں. انہوں نے بھاگتے ہوئے سب کو جمع کیا کہ واپس آ جاؤ، بات بن گئی. اکٹھے ہو کے پیچھے سے حملہ کیا اور پھر اس کا نقصان ہوا کہ مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے. آپ کا ہونٹ مبارک بہت زیادہ زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے. توبہ نعوذ باللہ. بیچ میں یہ بات بھی پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. بھائی یہ چھوٹا صدمہ تھا، لیکن جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ شرمندہ کیا. بھائی میری بات سننے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ان کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی نے ان میں سے کسی کو بلا کے نہ جھڑکا، نہ ڈانٹا، نہ ذلیل و رسوا کیا، نرمی سے کہ کوئی بات نہیں، ان سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے اس سیاق و سباق میں قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے مزاج میں کیا ہے؟ نرمی ہے. آپ علیہ السلام نے اتنا بڑا انقلاب جو برپا کیا، اس کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی جو نرمی تھی، آپ کے مزاج کی جو مٹھاس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لیا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عجیب ہیں نرمی کے بارے میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے جس بندے کو نرمی دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے دی. بھائی حضور نے کیا فرمایا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو نرمی سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری خیروں سے محروم کر دیا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسائل جو حل ہوتے ہیں نا، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو پھر مسائل حل ہوتے ہیں. ایک گالی کے جواب میں 4 دی جائیں پھر ہی بات بنتی ہے. ہر کسی کو آگے لگا کے رکھا جائے، ہم سمجھتے ہیں معاملات پھر ہی سدھرتے ہیں. نا، قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ارشاد فرمایا کہ آپ کے مزاج کی نرمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ آپ کے دائیں بائیں جمع ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ ایسا نرم رویہ اپنایا، ایسا نرم رویہ اپنایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کی نرمی نے ان کو مجبور کر دیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال مشہور سردار ہیں یمن کے، اور صحیح بخاری میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ان کو جب گرفتار کر کے لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے حضرت ثمامہ بن اسال سے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا قیدی ہوں، اگر سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس حق ہے۔ اگر میرے اوپر احسان کریں گے تو میں احسان شناس ہوں، نمک حرام نہیں ہوں۔ ہاں اگر مجھے ناحق قتل کریں گے تو پیچھے میری بڑی تکڑی قوم ہے، میرے خون کا انتقام لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تڑی بھی لگا دی۔ اللہ کے نبی مسکرا کے نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھا کے پھر آگے۔ 3 دن ان کو ستون سے باندھا رکھا۔ اللہ کے نبی جب بھی نماز میں آتے پوچھتے کیا حال ہے، یہی بات کہتے آپ کیا قیدی ہوں، سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر میرے اوپر احسان کریں گے تو میں کیا ہوں، احسان شناس ہوں۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا حضرت ثمامہ سے کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا قیدی ہوں، سزا دینا چاہیں آپ کو حق ہے، ہاں اگر میرے اوپر احسان کریں گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو چھوڑا، مدینہ سے باہر گئے اور مدینہ سے باہر جا کے غسل کیا۔ غسل کر کے پھر دوبارہ اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، مجھے آپ کی ذات اور آپ کے شہر سے زیادہ برا دنیا میں نہ کوئی شہر نہ کوئی ذات تھی، لیکن آپ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے میں اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں، اور قسم کھاتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا شہر ہے، اور پوری دنیا کی شخصیتوں میں سب سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں۔ دیکھا کہ یار میں ان کا قیدی ہوں، بڑا سردار ہوں، میرے بدلے میں بہت سارا معاوضہ مل سکتا ہے، میری قوم کو زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے اوپر احسان کیے۔ یہاں سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے، اور جب عمرہ کے لیے گئے تو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ مکہ والے لوگوں نے تانا دیا کہ وہ بے دین آ گیا جس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ مکہ والوں نے کیا تانا دیا؟ بے دین آ گیا ہے جس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے۔ وہ غصے میں آگے ثمامہ بن اسال، اس نے کہا اچھا تمہاری ساری گندم یمن سے آتی ہے، میرے قبیلے سے آتی ہے، آئندہ ایک دانہ بھی تمہیں گندم کا نہیں دوں گا۔ سارے مکہ کی گندم بند کر دی، اور جب گندم بند ہو گئی تو 6 مہینے سال کے بعد مکہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ زمانہ تھا کہ مکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے نرمی کا معاملہ کیا، فوراً سفارش کر دی مکہ والوں کی، ان لوگوں کی جن کی جنگ چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فوراً حضرت ثمامہ بن اسال سے سفارش کی کہ ان کی گندم کو بند نہ کیا جائے، ان کا غلہ فوراً کھول دیا جائے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نبی جی اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو اچھے طریقے سے مٹائیے۔ اگر آپ نرم طریقے سے، نرم لہجے سے، نرم مزاج کے ساتھ برائی کو مٹائیں گے، ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ اور وہ شخص جس کے درمیان، جس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے، وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے، وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں
کہ جہنم کی آگ اس سے دور ہے، وہ جہنم کی آگ سے دور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ اس کے لیے لازم کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب ضرور بتلائیے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج رکھتا ہے۔ بھائی جو کیا رکھتا ہے؟ نرم مزاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ساری ازواج نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے حد سے زیادہ نرم۔ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ جو ہے وہ ذرا اڑ گیا۔ آپ کو پتہ جانور کبھی اڑ جاتا، رک جاتا ہے، وہ ضد میں آ گیا۔ حضرت عائشہ نے اس کی لگام، اس کی جو نکیل تھی وہ زور سے کھینچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ کو آواز دی کہ عائشہ آرام سے، نرمی کے ساتھ، آرام سے، نرمی کے ساتھ، سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو سکھایا کہ تم اپنے مزاج میں کیا رکھو؟ نرمی رکھو، اپنے لہجے میں نرمی رکھو، اپنے معاملات میں نرمی رکھو، اپنے لین دین میں نرمی رکھو۔ ہمارے یہاں اب لہجے تلخ ہیں، مزاج تلخ ہیں، اور سب سے زیادہ تلخی گھر میں ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کبھی بھی اپنی ازواج کے ساتھ سخت لہجے میں نہیں بولے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جس چیز میں نرمی پیدا کر دے اللہ تعالیٰ اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ جہاں بندہ نرمی کرتا ہے الجھے ہوئے معاملات درست ہو جاتے ہیں، بگڑے ہوئے معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ درست ہو جاتے ہیں۔ اگر خام خواہ سختی کی جائے، زیادتی کی جائے تو جناب پھر سیدھے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا تاج جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنے کسی بیان میں یہ واقعہ سنایا، میں نے ہو سکتا پرانا ہو، میں نے چند دن پہلے سنا ایک ان کے سوشل میڈیا پر۔ حضرت نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جو میرے والد تھے، چونکہ یہ چودھری ہیں، انہوں نے بیل رکھے ہوئے تھے، شوق تھا، بڑے بڑے اعلیٰ بیل، بتایا کہ میرے والد چودھری تھے، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ بیل رکھا کرتے۔ ایک بیل تھا بہت اعلیٰ، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 1 دن 2 دن 3 دن۔ ہمارا جو ملازم تھا، کامہ تھا، اس نے بتایا چودھری جی یہ جو بیل ہے یہ تو 3-4 دن سے کچھ کھا نہیں رہا۔ میرے والد کو بھی بڑا پیار تھا اس بیل کے ساتھ، بڑی پریشانی ہوئی، کیا کریں؟ تو میرے والد نے کامے کو کہا جا یار فلاں حکیم کو بلا کے لا، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے، بیل 4 دن سے کھا نہیں رہا۔ کہنے لگے اس حکیم کو لائے بلا کے۔ اس حکیم نے بیل کو آگے پیچھے سے تھوڑا چیک کیا، چیک کرنے کے بعد اس نے میرے والد سے پوچھا چودھری جی اس بیل کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تو وہی کامہ تھا، کہنے لگا جی یہ ہمارا کام والا یہی ڈالتا ہے۔ کہنے لگا ادھر آؤ، اس بیل کے سامنے بٹھایا، بیل کے سامنے بٹھایا۔ اس حکیم صاحب نے اپنا جوتا نکالا، جس طرح کسی کو مارتے ہیں نا، مارنے کے آواز میں 3-4 کامے کو مارے جوتے، چوٹ نہ لگے، آواز خوب آئے۔ 3-4 کامے کو جوتے مارے، اور جوتے مار کے کامے کو اٹھا دیا، کہا جی ہون پاؤ پٹھے۔ دوبارہ چارہ ڈالا تو بیل کھانے لگ گیا۔ اس نے 3-4 دن سے کچھ کھا نہیں رہا تھا، مزے سے اس نے چارہ۔ کہنے لگے میرے والد صاحب حکیم صاحب کو، کہنے لگے حکیم صاحب یہ جادو نہیں مجھے سمجھ میں آیا، یہ کیا ہے آپ نے، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بیل آپ کا بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کا کامہ ہے اس نے اس کے ساتھ سختی کی ہے، اس نے اس کے ساتھ کیا کی ہے؟ سختی کی ہے، اس کو بیجا مارا ہے، بیل کو اس کا غصہ ہے، اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ اور اب میں نے اس کو سامنے بٹھا کے 2 جوتے مار کے بیل کو اطمینان دلایا کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ یعنی سختی سے جناب جانور بھی بگڑ جاتے ہیں، جانور بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اور میں خود اپنے معاملات کا شاہد ہوں، زندگی میں بہت سارے معاملات آئے سختی کی وجہ سے خراب ہو گئے، اور زندگی میں بہت سارے معاملات آئے وہاں نرم پڑ جانے کی وجہ سے بگڑا ہوا معاملہ بھی اللہ نے کیا کر دیا۔ ہمارے ہاں طلاق کے مسائل آتے ہیں، میری زندگی میں ایسے 10 واقعات ہیں، بات طلاق تک تھی، دونوں فریقین سے سنا تو وہاں زبان کا غلط استعمال، بے جا سختی، سب کے ساتھ شرمندہ کرنا، لان تان کرنا، دونوں کو بٹھا کے سمجھایا اور 6 مہینے کے لیے نرم ہو جاؤ، زبان کو بند کرو۔ جس طرح زبان کو بند کیا، مزاج کو نرم کیا، ایک دوسرے کو دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ٹوٹتے ہوئے گھروں کو دوبارہ جوڑ دیا۔ قرآن نے اس لیے کہا بڑے بڑے کافر، میں عرض کروں وہ پہاڑوں سے زیادہ سخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی نے ان کو پگھلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں،
اور امیہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں، اور حضرت بلال حبشی کا تو نام سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال حبشی کس کے غلام تھے؟ اسی امیہ بن خلف کے۔ حضرت خبیب بن ارد کس کے غلام تھے؟ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جہاں سے اللہ کے نبی کا گزرنا ہوتا مکہ کے راستے میں لٹا کے مارا کرتا تھا، تھک جاتا تھا، راستے میں آنے جانے والے سب کو حضرت بلال حبشی کو مروایا کرتا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ امیہ بن خلف تھا، مکہ کا بڑا سردار۔ بدر میں جا کے قتل ہو گیا، بدر میں قتل ہوا۔ اس کا بیٹا صفوان بن امیہ بن خلف اسلام کا بڑا سخت دشمن، اور اس گھر میں اسلحہ بہت تھا، زیریں اور تلواریں بہت تھی، زیریں اور تلواریں بہت تھی، اور حضور اور اسلام کے خلاف اتنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جب امیہ بن خلف قتل ہو گیا تو اس کا بیٹا صفوان ہر وقت اس تلاش میں رہا کہ میں اللہ کے نبی کو کس طرح تکلیف پہنچاؤں۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ مکہ کے کچھ ایک دو صحابی کو فلاں قبیلے نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ کچھ حافظ قاریوں کو ایک قبیلہ لے گیا تھا اور بیر مونا پر جا کر سب کو کیا کر دیا تھا؟ شہید کر دیا تھا۔ ان میں تھے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صفوان بن امیہ کو جیسے پتہ چلا کہ حضور کے صحابی زید بن دسنہ جو ہیں وہ فلاں قبیلے کی قید میں ہیں، بھاگے بھاگے وہاں پہنچے، منہ مانگی قیمت پر حضرت زید بن دسنہ کو خریدا اور خرید کے مکہ لائے۔ پورے مکہ کے سامنے ایک ٹیلے پر کھڑے کر کے بڑی بے دردی سے حضرت زید بن دسنہ کو شہید کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر صفوان بن امیہ بن خلف نے کہا کہ آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا، میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہی صفوان بن امیہ بن خلف، امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان، ایک دن یہ اور حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ، اس وقت تک یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، غزوہ احد کے بدر کے بعد دونوں بیٹھے تھے، اور بدر کے بعد مکہ کے اکثر سرداروں نے غسل کرنا چھوڑ دیا تھا کہ ہم اس وقت تک غسل نہیں کریں گے جب تک مدینہ والوں سے بدلہ نہیں لیں گے۔ دونوں بیٹھے، صفوان نے ایک بات کہی حضرت عمیر بن وہب سے، اس وقت مسلمان ہوئے تھے، کہا عمیر بدر کے حادثہ کے بعد ہماری زندگی کی لذت ختم ہو گئی ہے، کس طرح ان سے انتقام لے۔ عمیر بن وہب نے کہا کہ یار اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا، میرے بیوی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا، تو میں اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل نہ کر دیتا، میں یہ بدر کا بدلہ لے لیتا۔ میرے اندر بھی بڑے مروڑ اٹھ رہے۔ صفوان بن امیہ بن خلف بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا تیرے اوپر کتنا قرض ہے؟ اتنا اتنا۔ کہنے لگا یہ لو تیرا سارا قرض میرے ذمہ اتار رہا ہوں میں، تیرے بیوی بچے، تیرے بچوں کی کفالت اسی طرح کروں گا جس طرح اپنے بچوں کی۔ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر کے آؤ۔ اب یہ جو عمیر بن وہب ہیں، انہوں نے تلوار لی، کئی دن تک اس کو زہر آلودہ کیا۔ اس زمانے میں زہر آلودہ تلوار اگر ہلکی بھی جسم کو ٹچ کر جائے تو بندہ مر جاتا تھا۔ جس وقت اس کو پورا زہر آلودہ کر لیا، پھر مدینہ منورہ آئے توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ اب جب مدینہ منورہ آئے نا تو مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-3 صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آ کے گھوڑا روکا، اور حضرت عمر کو آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کو سمجھنا حضرت عمر پر ختم تھا۔ صورتحال کو سمجھنا بھائی کس پر ختم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا محدث ہے، یعنی میری امت میں سب سے جلدی حق جو واضح ہوتا ہے وہ حضرت عمر پر ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا حضرت عمر کو کوئی چکر دے جائے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے، عمیر بن وہب نے جیسے ہی وہاں گھوڑا روکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دشمن خدا ادھر کہاں، اس کے ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، مجھے کچھ، اس کو دبوچ لو۔ حضرت عمر بڑے عمیر کو دبوچ لیا اور دبوچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چکنے رہنا، مجھے اس کی تلوار میں سے خون کی سمیل آ رہی ہے، چکنے رہنا، کبھی اللہ کے نبی کے پاس اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ، بالکل چکنے رہنا۔
اب صحابہ یوں کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب کو بٹھا لیا، کہا عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی میرا بیٹا جو ہے وہ بدر میں قید ہو کے آپ کے پاس ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بالکل تمہارا بیٹا ہماری قید میں ہے، لیکن تم اس لیے نہیں آئے، تم اس لیے کس لیے آئے ہو بتاؤ؟ اب بتائے نا، اب بتائے نا۔ اب عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا حجر اسود پر، اور یہ طے ہوا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، دونوں کے درمیان راز تھا۔ جب حضور نے بار بار پوچھا نہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب سے کہا عمیر حجر اسود کے پاس صفوان بن امیہ سے کیا معاہدہ کر کے آئے ہو؟ اب یہ چونکے تھوڑے سے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں تو ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ خود بتایا کہ تمہاری تلوار جو ہے یہ تلوار زہر آلودہ ہے، تم یہاں اپنے بیٹا چھڑوانے نہیں آئے، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ تمہارا سارا قرض صفوان نے اپنے ذمے لیا ہے، صفوان بن امیہ نے تمہارے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لی ہے۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت عمیر بن وہب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ تو میرے اور صفوان کے درمیان بات ہوئی تھی، تیسرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی مجھ پر یقین اور اعتماد کیجئے، میں آیا واقعی آپ کو قتل کے لیے تھا، لیکن میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بڑی شفقت اور مہمانی والا معاملہ کیا۔ اب دیکھو حیران کن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تلوار سے سیدھا نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو کس طرح موم کیا؟ نرمی سے، اخلاق سے۔ اب یہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، بعد کی ساری جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن صفوان بن امیہ بن خلف وہ اسلام کے خلاف ڈٹے رہے، اسلام کے خلاف ڈٹے رہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو عمیر بن وہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی میرا وہ دوست جس نے مجھے آپ کے قتل کے لیے بھیجا تھا آپ اس کو بھی امان دے دو، چونکہ امیہ بن خلف مکہ کے جو 6-7 بڑے سردار تھے ان میں سے تھا، اور صفوان جو تھا یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ جب یہ فرمائش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو امان دیتا ہوں۔ عرض کیا کہ مجھے کوئی امان کی عربوں کے دستور کے مطابق کوئی چیز بھی دے دے میں اس کو بتا سکوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی اپنی۔ اور یہ صفوان بن امیہ واحد وہ شخص ہے، مکہ فتح پر کہیں بھی عملی جنگ نہیں ہوئی، جس دستے کی قیادت صفوان بن امیہ کے پاس تھی اس نے اس دن بھی حضرت خالد بن ولید وغیرہ سے جنگ کی تھی۔ یہ بھاگ گیا، عمیر بن وہب پیچھے گئے، جا کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دکھائی اور ان کو بتایا کہ میں تمہیں امان لے کر آیا ہوں۔ صفوان بن امیہ مکہ واپس آئے، جب مکہ واپس آئے تو پھر بھی اس غرور اور آکڑ کے ساتھ آئے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں تو سب کے سامنے پورے غرور کے ساتھ کہا کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ یہ چادر آپ ہی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فاتح کہاں نرمی کرتا ہے، فاتح کہاں نرمی کرتا ہے۔ چنگیز خان کا، ہلاکو خان کا اصول تھا جب کسی شہر کو فتح کرو تو 3 دن تک قتل عام کرو تاکہ ان کی نسلیں بھی تمہارے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ اب مکہ فتح کر کے حضور بیٹھے ہیں اور ایک شخص جس نے حضور کے لیے بھی قتل کیا اور بدر پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، پورے غرور سے کہا کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے امان دی۔ یہ چادر آپ ہی کی ہے؟ جی چادر میری ہے۔ آگے سے پوری شدت سے کہا لیکن مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے 2 مہینے کی سوچ و بچار چاہیے۔ کتنی مہلت چاہیے؟ 2 مہینے کی۔ حضور نے فرمایا تم نے 2 مہینے کی مانگی، میں تمہیں 4 مہینے کی دیتا ہوں۔ کتنے کی دیتا ہوں؟ 4 مہینے، آرام سے سوچو۔ یہ ہے کأنہ ولی حمیم، یہ ہے اللہ کے نبی کی نرمی۔ 4 مہینے کی دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے غزوہ حنین جس کا قرآن میں ذکر ہے مکہ فتح کے فوراً بعد ہے، اور صفوان بن امیہ کے پاس سب سے زیادہ زرہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوان بن امیہ سے کہ غزوہ بنو حوازن کے ساتھ ہماری جنگ چھڑ گئی ہے، تمہارے پاس بہت سارا اسلحہ ہے، تم مجھے دے دو۔ صفوان نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ چھیننے کا ارادہ ہے۔ کیا کہا؟ چھیننے کا ارادہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، نرمی دیکھیے، کوئی غصہ نہیں، فرمایا نا تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا۔
صفوان بن امیہ نے دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور غزوہ حنین میں وہی استعمال ہوئی۔ جب غزوہ حنین کا مال غنیمت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان بن امیہ کدھر ہے؟ اب صفوان بن امیہ کو بلایا، جنگ میں شریک تھا صفوان بن امیہ حنین میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بھی جنگ میں آپ کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بنو حوازن کے ساتھ۔ حضور نے پوچھا تم میری مدد میں کیوں لڑے ہو کافروں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی میں تمہاری مدد میں کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں لڑا، میں قریشی ہوں، آپ بھی قریشی ہیں، میں تو قومی غیرت میں لڑا ہوں نبی ہونے کی وجہ سے۔ یعنی اتنی آکڑ، آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی نرمی دیکھیں۔ اب جب مال غنیمت کی باری آئی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نام لیا صفوان بن امیہ کا۔ صفوان بن امیہ آئے، فرمایا ان کی کتنی زرہ ہیں، ہر زرہ کے بدلے میں ان کو اتنا کچھ دے دیا جائے۔ اب یہ بڑا حیران کہ یہ عجیب فاتح ہے، ساری اجرت دے رہے ہیں۔ ساری اجرت جب دے دی گئی، فرمایا کہ میری طرف سے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ مزید دے دو۔ کتنے اونٹ مزید دے دو؟ 100 اونٹ۔ یہ امیہ بن خلف کا بیٹا ہے جو بدر میں قتل ہوا۔ صفوان بن امیہ کو جب 100 اونٹ دیے نا، تو یہ تھے اللہ کے نبی کی نرمی، وہ پگھل گیا۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب میں قسم کھاتا ہوں یہ اخلاق کسی نبی کے ہو سکتے ہیں، کسی سردار کے نہیں ہو سکتے۔ اسلام قبول کیا اس پر۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے نرمی سے اس بڑے کافر کو بھائی اسلام کی طرف لے آیا کہ نہیں؟ اچھا جب اس کو 100 اونٹ دیے، ایک معاملہ اور خراب ہو گیا، وہ اس سے بھی بڑا خراب ہو گیا۔ وہاں بھی اللہ کے نبی کی نرمی نے ہاتھ دکھایا۔ میں عرض کروں بگڑے ہوئے معاملات کو آپ نرمی سے حل کر کے دیکھیے۔ میں خود اپنا تجربہ بتاؤں، جو معاملہ سختی سے حل کیا وہ بگڑ گیا، اور جہاں نرم رویہ رکھا ہے اللہ نے آسانی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان بڑے بڑے کافروں کو جو زیر کیا اپنے اخلاق اور نرمی سے کیا۔ اب نرمی سے صفوان بن امیہ تو اسلام لے آئے، اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ان کو اضافی دے دیے۔ ایک اور معاملہ خراب ہو گیا۔ انصار کے نوجوانوں نے کہا اچھا جی جب جانیں دینے کی باری آئی تو ہم، گردنیں کٹوانے کی باری آئی تو ہم، جائیدادیں تقسیم کرنے کی باری آئی تو ہم، اور اب مال غنیمت تقسیم ہونے کی باری آئی تو امیہ بن خلف جو مکہ کے جس نے ابو جہل کے زمانے میں، ابو جہل کی موجودگی میں بدر کی جو قیادت کی ہے وہ امیہ نے کی ہے، اس کے بیٹے کو 100 اونٹ اور ہمیں کچھ نہیں۔ آج بھائی انصار کا شکوہ بنتا تھا کہ نہیں؟ اب اپنے سارے ناراض ہو گئے۔ اب یہاں بھی اللہ کے نبی کی نرمی آئی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا سارے انصار فلاں جگہ اکٹھے ہو جائیں، سارے انصار اکٹھے ہو جائیں۔ جب اکٹھے ہو گئے، اللہ کے نبی انصاریوں کو ڈانٹ سکتے تھے، ڈبٹ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے نرمی سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ ایسا عجیب خطبہ ہے، میں سچ بات بتاؤں جب بھی میں اس کو سیرت کی کتابوں میں دیکھتا ہوں نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی اونچی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا اے انصار تمہارا میرے اوپر یہ حق ہے، تمہارا میرے اوپر، یہ نہیں کہا نالائقو تمہیں شرم نہیں آئی فلان فلان، نہ کیا کہا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب میری قوم نے مجھے جھٹلایا تم میرے اوپر ایمان لائے، بالکل تم یہ کہہ سکتے ہو جب میری قوم نے مجھے مکہ سے نکالا تم نے مجھے اپنے یہاں جگہ دی، تم بالکل یہ کہہ سکتے ہو جب سارا عرب مجھے مارنے کے لیے آیا تم نے میری حفاظت کی۔ انصار کے وہ فضائل و احسانات حضور نے بیان کیا، انصار تمہاری یہ مہربانی، تمہاری یہ مہربانی، اللہ کے نبی بیان کرتے جا رہے ہیں، اور انصار جو بڑے بڑے صحابہ وہ سنتے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرا تمہارے ساتھ یہ تعلق ہے کہ تم میری چادر کا اندر کا حصہ ہو اور سارا عرب اور قریش میری چادر کا باہر کا حصہ ہے، میں تمہارے اندر ہی مرنا چاہتا ہوں، تمہارے اندر ہی دفن ہونا چاہتا ہوں، اور کل قیامت والے دن تمہارے ساتھ ہی اٹھنا چاہتا ہوں۔ اور کرتے کرتے آخر میں فرمایا اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو، اکیلے انصار ایک طرف ہوں تو میں انصار کے ساتھ ہوں۔ اور پھر فرمایا اے انصاریو تم اس پر راضی نہیں ہے، شام کو کوئی اپنے گھر بکریاں لے کے جائے گا، کوئی اونٹ لے کے جائے گا،
کوئی گائے لے کے جائے گا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ شام کو جب تم مدینہ واپس لوٹو تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ؟ اب اللہ کے نبی کی نرمی، بہت سخت بات نکل گئی. جب اتنی بات کہی نا تو سعد بن عبادہ جو بیٹھے وہاں رو رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی بس آپ خاموش ہو جائیے، کبھی میرا دل نہ پھٹ جائے. ہمارے چند نوجوانوں نے غلطی سے یہ جملہ کہا ہے، بڑوں میں سے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا. آپ ساری دنیا کو جو دینا چاہتے ہیں دیں، ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ جب ہم مدینہ لوٹیں تو آپ آگے آگے ہوں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں. اب یہاں دو معاملے تھے. صفوان بن امیہ جیسے کافر کو بھی رام کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کے ذریعے؟ نرمی کے ذریعے. اور دوسری طرف صورتحال خراب ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کو بھی ڈیل کیا کس کے ساتھ؟ نرمی کے ساتھ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں نرمی آئے گی اللہ تعالیٰ اس کے حسن جمال کو بڑھا دو گے. میں اتنی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ، آپ سب کو پتہ ہے سہیل بن عمر وہ صحابی ہیں، مکہ کے سردار ہیں. صلح حدیبیہ پر جتنے مذاکرات ہوئے سارے مذاکرات ناکام گئے. سہیل بن عمر جو ہے ان کے مذاکرات حضور سے کامیاب. وہ مشہور صحابی ہے نا حضرت ابو جندل، آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور حضرت ابو جندل جو ہیں وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے. یہ کس کے بیٹے تھے؟ مکہ والوں کی طرف سے جو مذاکرات کمیٹی کے سربراہ تھے سہیل بن عمر، ان کے تھے. انہوں نے کہا جناب یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے، ابھی اس کی سیاہی جو ہے خشک نہیں ہوئی اور میرا بیٹا زنجیروں میں آ گیا، میرے حوالے کرو. حضور نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ. حضور نے حضرت ابو جندل سے کیا کہا؟ یہ سہیل بن عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ نرمی کا اتنا معاملہ کیا، سہیل بن عمر مکہ گئے مذاکرات کامیاب کر کے، مکہ والوں سے کہا اے اہل مکہ تم بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہو. میں ان ہستی کو دیکھ کر آیا ہوں، ان کے اخلاق، ان کی نرمی ایسی ہے کہ یہ نبی کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اور سہیل بن عمر پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے. صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے، جنگ یمامہ میں یہی سہیل بن عمر خود بھی اور پورا خاندان بھی اسلام کی حفاظت میں شہید ہوا ہے. شہید ہوا ہے. اور بڑے ابو سفیان کو کون نہیں جانتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. ابو سفیان کو کون نہیں جانتا؟ لیکن کم لوگ جانتے ہیں ابو سفیان کی دونوں آنکھیں اسلام کی حفاظت میں، دونوں آنکھیں ضائع ہوئے، دونوں آنکھیں ضائع ہوئے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، کون نہیں ان کو جانتا؟ لیکن جب اسلام لے آئے اوہو، پھر انہوں نے صدیق اکبر کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب کو پتہ ہے جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہونے آئے تھے، اللہ کے نبی نے کس نرمی کا معاملہ کیا، کس محبت کا معاملہ کیا، کس شفقت کا معاملہ کیا کہ اکرمہ مجبور ہو گئے کہ یار اتنی با اخلاق اور واقعی اللہ کے رسول ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بس پھر اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل کبھی آرام سے نہیں بیٹھے. اس جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ پھیلا، ارتداد کے خلاف سب سے زیادہ اسلام کی جو خدمت کی وہ ابو جہل کے بیٹے نے کی. وہ کس نے کی؟ اس جنگ میں شریک ہو، اس میں ہو، تیسرے میں ہو. شام کی ایک جنگ میں تو اپنے 400 ساتھیوں کے ساتھ جب موت پر بیعت کی نا اور تمام احتیاطوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے کافروں کے جتھوں میں گھس جاتے، خاندان کے لوگوں نے کہا اکرمہ تھوڑا سا خیال بھی کر. کیا کہا؟ اکرمہ تھوڑا سا خیال بھی کر. جوش میں کہا جب میں لات و عزا کے لیے لڑتا تھا اس وقت تو میں پرواہ نہیں کرتا تھا اور نہ تم مجھے روکتے تھے. آج اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے کی باری آئی ہے، مجھے روکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے کی باری آئی ہے، مجھے روکتے ہو؟ تو بھائی بات میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. نبی جی ہم نے آپ کے مزاج کو نرم بنایا ہے. تو بھائی میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کیجئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی نے پورے عرب کو اکٹھا کر لیا، لیکن آج میری اور آپ کی صورتحال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ممبروں پر بیٹھنے والے بھی ایسا سخت لہجہ بولتے ہیں، ایسا سخت لہجہ بولتے ہیں. ہمارے یہاں ایک دوسرے کے خلاف جو تقریریں ہیں، ابھی الیکشن کے ماحول میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ ہوا ہے، کیا یہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ بھائی بولتے نہیں آپ حضرات.
اب جو الیکشن جو جیتے ہیں، اب ہمارے یہاں جو آج ہی مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے یار بازار گیا ہر جگہ بحث ہو رہی ہے کہیں کچھ، ہم اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے، اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، اللہ کے نبی نے اس کے بیٹے کے ساتھ بھی نرمی سے بات کی، نرمی سے بات کی، اور حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤں وہ شخص جو جنت کے قریب ہے، جو اللہ کی رحمت کے قریب ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نرمی دے دے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سختی دے دے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ رحیم و مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، جس معاملے میں نرمی آئے گی اللہ آسانی کر دے گا۔ وہ ایک عرب کہاوت ہے کہ درخت جو ہے وہ صحرا میں اگتا ہے، اور درخت کمزور، اس کے نیچے والی جڑیں کمزور، اس کے تنے کمزور، لیکن اس پر طوفان آتے ہیں، آندیاں چلتی ہیں، گرمی سردی آتی ہے، اگر درخت نرم نہ ہو تو ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ درخت کی نرمی اس میں یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ درخت جو ہے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کر جاتا ہے۔ بھائی اگر درخت سخت ہو تو آندھی کا مقابلہ کر سکتا ہے، اپنی نرمی سے کرتا ہے۔ آپ کسی پرانے ذمہ دار سے پوچھ لیجئے، جس درخت میں جتنی نرمی ہے اس کی شاخیں اتنی ہی زیادہ ہیں، اتنی ہی زیادہ ہیں۔ تو بھائیو اس وقت ہمارے مزاجوں میں سختی ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو ہی کمال سمجھتے ہیں، ہم ایک گالی کے جواب میں 4 دینے کو ہی کمال سمجھتے ہیں۔ اس سے سوائے دل کی بھڑاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، اس سے دوست ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو گے جو شخص سخت مزاج ہو اس کے دائیں بائیں کبھی بھی اچھے لوگ نہیں ہوں گے، اور جو نرم مزاج ہوگا آپ دیکھیں گے اس کا حلقہ احباب، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ سخت مزاج سے پھر ایک وقت آتا ہے اس کی اولاد بھی کیا کرتی ہے، بچت لیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو اپنے رویے نرم کرنے، ہم سب کو بھائی کیا کرنے، اپنے رویے نرم کرنے، ماتحتوں کے ساتھ بھی نرمی، گھر میں بھی نرمی، اولاد کے ساتھ بھی نرمی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی نرمی، ہمارے معاملات اور لین دین میں کیا ہو، نرمی ہو، ہمارے لہجوں میں نرمی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ اپنے جس بندے کی جھولی میں ساری خیریں ڈالنا چاہتے ہیں اس کے مزاج کو نرم کر دیتے، اس کے مزاج کو کیا کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا لگاؤ تھا، اس لگاؤ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ صدیق اکبر بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت زیادہ کیا تھے۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نماز کون پڑھائے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہیے میری جگہ کیا کریں۔ تو صحیح بخاری کی روایت میں کیا حضرت عائشہ نے کیا عرض کیا تھا، اللہ کے حبیب کسی اور کو کہہ دے۔ پھر کہا، حضرت عائشہ نے ٹوکا تیسری مرتبہ، اللہ کے حبیب میرے والد تو بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر ضبط نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا کہ مصلی پر جب کھڑے ہوئے تو صدیق اکبر اتنے نرم دل تھے، نرم دل تھے کہ اپنے آنسو نہ سنبھال سکے۔ اور جب صدیق اکبر نے حضرت عمر کو اپنی جگہ نامزد کرنا تھا، جب مشورہ کیا، جس سے بھی مشورہ کریں سارے ایک ہی بات کہتے تھے کہ عمر سے بڑھ کر کوئی نہیں لیکن مزاج کے سخت ہے۔ بھئی آپ کو پتہ ہے عمر سے بڑھ کے کوئی نہیں لیکن مزاج کے سخت ہے۔ صدیق اکبر نے آخری وقت میں دعا مانگی، اے اللہ، اے اللہ عمر کی جو سختی ہے اس کو مسلمانوں کے حق میں بہتر بنا دے، اس کو مسلمانوں کے حق میں کیا بنا دے، بہتر بنا دے۔ اور بعد میں پھر ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ آپ سب کو پتہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنی ملاحت تھی مزاج میں، اتنی نرمی تھی کہ بعض دفعہ تو حضرت عثمان کی نرمی کی وجہ سے ریاست کے معاملات میں بھی کمزوری آئی، لیکن نرمی بہت، اتنی نرمی کافروں نے محاصرہ کر رکھا ہے، کافروں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ فرمایا نہ حضور کے شہر میں مجھے مارتے ہیں مارنے دو، لیکن حضور کے شہر میں تلوار میری طرف سے نہیں چلے گی۔ اگر حضور کے شہر میں تلوار نکل پڑی پھر یہ قیامت تک رکے گی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان نرم مزاج ہو اس پر اللہ کا فضل ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لہجے اب سخت سے سخت ہیں، ہم گالی کے بغیر بات نہیں کرتے،
ہم ایک کے جواب میں 4 سنانے کو ہی فخر سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ رویہ یار دوستوں کے ساتھ بھی ہے، ماتحتوں کے ساتھ بھی ہے۔ سچی بات یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کو سمیٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنا ہے، اگر ہر اپنے معاملات میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور اپنی محنتوں کے ثمرات لینے ہیں، نتیجے لینے ہیں، تو بھائی اپنے آپ کو ہم سب کیا کریں؟ نرم کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔